السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ جو صورتحال درپیش ہے اس صورتحال سے کیسا نکلا جائے۔ یقیناً کچھ شارٹ ٹرم چیزیں ہیں اور کچھ لانگ ٹرم چیزیں ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے جو زوال کی تاریخ ہے وہ بھی کئی صدیوں پر محیط ہے، اور اس زوال میں جو عوامل شامل ہیں وہ بے شمار ہیں۔ سب سے بڑا جو معاملہ ہے، اگر آپ دیکھیں، یعنی یقیناً اس میں بہت سارے عوامل شامل ہیں، ایک عمل جو ہے وہ تعلیم کا ہے۔ یعنی اگر آپ مسلمانوں کے قدیم جو مکتب ہے یا طرز تعلیم ہے اس کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمان جہاں جہاں گئے وہاں مسلمان اہل علم نے ان کے کتب خانوں سے استفادہ کیا، ان کی اقدار کو سمجھا، انہوں نے اسلام کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے، آپ ان سب کو دیکھ لیں۔ خاص طور پہ جو ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان مسائل کو، ان معاشروں کے اس کا مطالعہ کیا، اس کی سٹڈیز کی، اس پہ تحقیق کی، اس کو سمجھا اور اس پہ کتابیں لکھیں، اور اسلام کی روشنی میں جو سوالات ان کے ہاں موجود تھے ان کے جوابات جو ہے وہ دیے۔ تو علم میں یہ تفوق اور برتری جو تھی یہ مسلمان اہل علم کا شیوا تھی۔ تو مغرب نے ہمارے جو ممالک جہاں جہاں برطانوی راج کا تسلط رہا یا دوسرے جو استعماری ممالک تھے ان کا قبضہ رہا، تو انہوں نے نظام تعلیم کو ہدف بنایا، اور آج ہمارے چاہے مدارس کی یا سکولز اور کالجز کی تعلیم ہو، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو آپ کو سب سے نمایاں جو چیز نظر آئے گی وہ بے مقصدیت ہے۔ یعنی ایک ایسا نظام تعلیم ہے جو آپ کو نہ دین کا رکھتا ہے، نہ دنیا کا رکھتا ہے، نہ آخرت کے لیے آپ کی تربیت کرتا ہے، نہ دنیا میں کامیابی کے لیے آپ کو کچھ دیتا ہے۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ مقصدیت ہے۔ مقصد سے جب مسلمان جڑتا ہے، بلکہ دنیا کی اقوام نے جنہوں نے اپنے لیے دنیاوی مقاصد کو ترجیح دی، تو انہوں نے بھی جو مقاصد اپنے سامنے رکھے ان مقاصد کی روشنی میں وہ دنیا میں تو ترقی کر گئے، آخرت کا معاملہ تو الگ رہا، لیکن ہمارے لیے جو نظام اور نصاب چنا گیا، یا ہمارے اپنے لوگوں نے اس رد عمل میں جو نظام اور نصاب کو چنا، وہ نصاب نہ ان کی اخروی زندگی میں معاونت کر سکتا تھا، نہ ان کی دنیاوی زندگی میں کوئی معاونت کر سکتا۔ ہمارے ہاں خواندگی، جس کا مطلب انگریزی میں لٹریسی کہتے ہیں، اس پر اہمیت ہے۔ یہ ڈگریاں لینے کے بعد ہم خواندہ ہو جاتے ہیں، ہمیں لکھنا پڑھنا تو آ جاتا ہے، لیکن علم جو کہ ایک رویہ ہے، اس رویے سے ہم کوسوں دور ہیں۔ یعنی ایک آدمی جو یونیورسٹی کا یا کالجز کا نہیں پڑھا ہوا وہ بھی صاحب علم ہو سکتا ہے، اپنے تجربے سے وہ سیکھ سکتا ہے۔ دنیا میں جب یونیورسٹیز اور کالجز نہیں تھے تب بھی اہل علم موجود تھے، اور وہ رویہ جو ان کو اہل علم کی صف میں لاتا ہے وہ رویہ ان کی شخصیت میں پیدا ہوا تھا۔ خواندگی ایک اور چیز ہے، حصول علم میں خواندگی یقیناً معاونت کرتی ہے۔ لکھا پڑھے ہونے، ایک لکھا جو کتاب پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، اس کے لیے جو علم ہے، آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں جو ڈگریز ہیں، جو ادارے ہیں، اب طالب علم ایک ڈگری لیتا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس چونکہ مقصدیت بھی نہیں ہوتی اور اس ڈگری کا اس کو عملی کوئی افادہ بھی نظر نہیں آتا، اور وہ ڈگری بھی اس طرح سے ہے کہ منقسم ہے، آپ پاس کر دیتے ہیں طالب علم کو، 33 نمبر دے کے پاس کریں، 34 نمبر دے کے پاس کریں، صرف اس کے پاس اس تعلیم کے نتیجے میں وہ ڈگری آ گئی۔ اب نہ تو جو کچھ اسے پڑھا ہے اس پر اس کا محاکمہ پوری طرح سے ہے، نہ اس کو زندگی سے اسے متعلق کرنا آتا ہے، نہ معاشرے میں اس کی کوئی اہمیت ہے کہ لوگ اس کو لے لیں۔ اور اب جب کہ پوری دنیا میں ایک چیز
جس کو ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں، یہ اس کا دور ہے، اور لوگ ٹیکنالوجی سے وابستگی کی بنیاد پر دنیاوی مسابقت جو ہے اس میں ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ ہمارے معاشروں میں بھی اب اس کا ادراک شروع ہوا ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کی کوئی عملی اہمیت ہے۔ تو خواندگی اور چیز ہے، تعلیم بھی اور چیز ہے۔ تعلیم کا بنیادی مقصد دنیا اور آخرت میں سرخروئی ہے۔ جاننے والا نہ جاننے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ بات ہمارے رب نے کہی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بھلا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس دنیا میں کامیابی کے لیے جس ہنر مندی کی، ٹیکنالوجی کی، فنون کی آپ کو ضرورت ہے، وہ بنیادی تعلیم جو آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی افادہ دے سکتی ہے، اور اس کے ساتھ اس بنیادی علوم کو، اب ہمارے ہاں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے یا عربی پڑھائی جاتی ہے، طالب علم کے پاس اردو، پھر عربی، پھر انگلش، یعنی ایک بوجھ ہے جو اس کے اوپر، نہ صحیح طرح سے اس کو اردو آتی ہے، نہ اس کو عربی آتی ہے، نہ اس کو انگلش آتی ہے، اور وہ ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر اتنا بھاری بستہ اٹھا کے وہ چلتا ہے، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ علم تک اس کی رسائی ہو نہیں پاتی۔ پھر وہ روزگار کی دنیا میں آ جاتا ہے، جہاں روزگار اس کے لیے ایک مسئلہ بنتا ہے۔ تو یہاں بھی مدرسہ آپ کا یونیورسٹی یا کالج اس کا معاون نہیں بنتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے، آپ کی کوئی اپروچ ہے، تو کسی دفتر میں یا کسی ادارے میں آپ کو ایسی ملازمت مل جاتی ہے جس سے چلتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ کا نظام تعلیم آپ کو نمبر 1 تو مقصدیت دے، نمبر 2 وہ علم دے جو فنون تک اس کی رسائی کو آسان کرے، اور ان فنون کے ذریعے وہ اپنی دنیا بھی بہتر کریں، اور علم کے اس رسوخ کی بنیاد پر وہ اپنی آخرت کو بھی بہتر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔